اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملے میں اپنے ہمسائے کو فریب دے یا اپنے ہمسائے پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈھا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی۔ پوری سوختنی قربانیاں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبے کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہی اور مذبے کی آگ اس پر جلتی رہی، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبے پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبے کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبے پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبے پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اناج کے نذرانے۔ اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا، اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصے کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں، وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں، تمہاری پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا، جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے، اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نذر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے، جب وہ تر ہو جائے تو اسے لے آنا۔ اس نذر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا، تاکہ وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو، اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسوح ہو وہ اسے گزرانے۔ یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور بالکل جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نذر کی قربانی بالکل جلائی جائے، وہ کبھی کھائی نہ جائے۔ خطا کی قربانیاں۔ اور
खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि जिस जगह सोख्तनी कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाता है, वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावन के आगे ज़बह किया जाए। वो निहायत पाक है। जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने, वो उसे खाए। वो पाक जगह में यानी खैमे इज्तमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए, तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है तो उसे किसी पाक जगह में धोना। और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांज कर पानी से धो लिया जाए। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, वो निहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खैमे इज्तिमा के अंदर पाक मकाम में कफारे के लिए पहुंचाया गया है, उसका गोश्त कभी न खाया जाए, बल्कि वो आग से जला दिया जाए। तलाफी के नजराने और जुर्म की